السلام علیکم محترم سامعین اور ناظرین، آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ پنجاب حکومت کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ رہ گیا تھا، اس کارنامے کو بھی کسی طریقے سے سر انجام دینا تھا، تو پنجاب حکومت نے اس کا بھی اعلان کر دیا، اور وہ ہے بسنت منانے کا کارنامہ۔ پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت ہوگی اور عام تعطیلات ہوں گی، تمام اسکول، تمام کالجز اور دفاتر، ہر چیز کی چھٹی ہوگی اور بسنت منائی جائے گی۔ یہ کارنامہ جو ہے یہ بھی پنجاب حکومت کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ حضرات کے ساتھ اس ویڈیو میں صرف ایک تجزیہ پیش کرنا ہے، ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچانا ہے بسنت کے حوالے سے، کہ یہ جو بسنت ہے، یہ جو تہوار ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ حضرات کے اندر اگر رائی کے برابر بھی غیرت ایمانی ہے تو آج کی یہ ویڈیو پیغام سن کر آپ نہ خود بسنت کو منائیں گے، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے متعلقین کو اس غلیظ، جس میں جانی نقصان بھی ہے اور مالی نقصان تو ہے ہی ہے، اس کھیل میں شامل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے کرے، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات، آج آپ حضرات کو پتہ ہے کہ قرآن اور شریعت کی بات کو ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، آج ہم علماء کرام کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے ہم اہمیت دیتے ہیں تو امام گوگل کو دیتے ہیں، امام گوگل کو دیتے ہیں۔ بس جو بات ہمارے سامنے آئے اس سے ہم پوچھتے ہیں، یہ ہمارا اس زمانے کا سب سے بڑا امام ہو گیا ہے، سب سے بڑا عالم ہو گیا ہے، سب سے بڑا ہمارا رہبر یہی ہے۔ تو آپ کے امام گوگل سے پوچھتے ہیں کہ یہ بسنت منانا کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ میں نے جب گوگل سے پوچھا تو گوگل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پتنگ بازی کے شواہد 200 قبل مسیح کے قریب ملتے ہیں۔ یہ تہوار ہندو مت میں سرسوتی دیوی کے پوجا سے منسوب ہے۔ اب یہاں سے آپ کا امام گوگل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خالص ہندوانہ تہوار ہے، جو ہندو اس کو مناتے تھے۔ ہمارے ہاں ان علاقوں کے اندر، پاکستان اور ہندوستان کے اندر، اس کی رواج کب سے چلی اور یہ کب سے ہوا، اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے، وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اور یہ ساری تاریخ کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس پر بڑے بڑے کالم نگاروں نے مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ 1800 عیسوی برطانیہ دور میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے اسکول میں ایک ہندو لڑکے حقیقت رائے، جس کا نام تھا حقیقت رائے، ایک مسلمان لڑکے سے اس کی لڑائی ہوئی۔ ہندو لڑکے حقیقت رائے نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نازیبہ کلمات کہیں۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو پتہ چلا تو اس پر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ اس دور کے گورنر زکریا خان نے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ داخل کرا دیا اور عدالت نے ہندو لڑکے کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ لاہور کے بڑے بڑے بااثر ہندو نے شور مچانا شروع کر دیا، زبردست احتجاج کیا، لیکن گورنر زکریا خان کی کوششوں سے ہندو لڑکے کی حقیقت رائے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ لاہور کے مشہور کالو رام نے، مشہور سیٹ تھا ہندوؤں کا، مشہور سیٹ کالو رام نے ہندو لڑکے کے سوگ میں گوڑے شاہ لاہور کے قریب کوٹ خواجہ سعید کے مقام پر ایک یادگار تعمیر کرائی، جسے بابے دی مڑی یا مڑی کہتے ہیں، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ اور اس طرح اس کی برسی کے موقع پر ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی، اور یہاں سے بسنت کا تہوار شروع ہو گیا۔ پھر ہندوؤں نے ہر سال بسنت کا تہوار بڑی دھوم دھام سے منانا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت ہے بسنت کی۔ ہمارے اس ایریا کے اندر، پاکستان اور ہندوستان کے اندر بسنت کا تہوار کیوں شروع ہوا، اصل وجہ یہ تھی۔ اب آپ نے گوگل کی تحقیق کو بھی دیکھ لیا، گوگل پہ میں نے مورخین کا ایک بات آپ حضرات کو بتائی، سب نے تقریباً یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی کتابوں میں بھی اس بسنت کا جو مطلب کہ واقعہ ہے اور یہ شروع ہوا ہے، اس کی خاص مطلب کہ وجہ لکھی گئی ہے کہ یہ وجہ حسر ہے، اس وجہ سے شروع کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان کے بہت بڑے بڑے جو معتبر ادارے ہیں جن سے فتاوی جات لیے جاتے ہیں، اور فتاوی جات کے اندر جن کی بات جو ہے فالو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جامعہ علوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے، ان کے مفتیان کرام سے پوچھا گیا ہے کہ بسنت منانا کیسا ہے اور مطلب کہ گڈے وغیرہ پکڑنا یہ کیسا ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ پتنگ بازی میں پیسوں اور وقت کا ضیاع ہے، اور مختلف مواقع پر کہیں انسانی جانوں کے ضیاع کی بھی نوبت آ چکی ہے۔ نیز بسنت ہندوانہ رسم ہے، نیز بسنت
ہندوانہ رسم ہے، ہندو کی رسم ہے، لہٰذا پتنگ بازی یا بسنت منانا جائز نہیں ہے اور پتنگ پکڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو فتویٰ تھا یہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرا فتویٰ ہے جامعہ فاروقیہ کراچی کا، بہت بڑا ادارہ ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا، ان سے بھی پوچھا گیا تو وہ بھی، ان کی بھی یہی بات ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ بسنت ہندو دھرم کا مخصوص تہوار ہے جو ہزاروں سال سے ان کی عید کے طور پر معروف چلا آ رہا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے بھی کہہ دیا، اس دارالفتاء نے بھی، کہ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ایک بات تو متفق ہو گئی کہ آپ کا گوگل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، آپ کے جو مورخین ہیں سب یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، فتاوی جات والے بھی، مفتیان کرام بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، ہندوانہ رسم ہے۔ اب اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ جامعہ فاروقیہ نے لکھا ہے بسنت ہندو کا ایک مذہبی تہوار ہے، مسلمانوں کے لیے اس تہوار کو منانا، اس میں بسنتی کپڑے پہننا، بسنتی پکوان بنانا اور پتنگ اڑانا وغیرہ سب شریعت کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ دوسری بات، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بسنت کا نام نہاد تہوار بہت سے مفاسد، گناہوں، جانی اور مالی نقصانات اور ناگفتہ بھی باتوں پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گستاخ رسول کی یاد کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، جس طرح میں نے پہلے وجہ حسر آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ناپاک کھتری لونڈے کی یاد میں ماحول پر زردی پھیلا کر خود کو شفاعت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محروم کر رہے ہیں۔ بسنت مناتے ہوئے جو افراد انتقال کر جائے تو ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ بسنت منانے والوں کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا اگر غیروں کی نکالی میں ان کا تہوار مناتے ہوئے کوئی انتقال کر گیا تو قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صف میں کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں یا ہمیں پیارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ ایک تجزیہ تھا بسنت کے حوالے سے، یہ ایک حقیقت تھی، ایک بنیادی باتیں تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے غلیظ خونی کھیل سے، اور ایسا کھیل جس میں جانی نقصان بھی ہو، مالی نقصان کا بھی ہو، عزتوں کا بھی نقصان ہو، غیرتوں کا بھی نقصان ہو، شرم و حیا کی بھی پامالی ہو، ایسے کھیل میں ہمیں نہ خود شامل ہونا چاہیے، نہ اپنے بچوں کو ایسے کھیل میں شامل ہونے کی ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔